آپ کی بعثت کے بعد تقریباً پورے عرب سے بت پرستی، قبر پرستی اور شرک کا خاتمہ ہو گیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت سنائی تھی کہ جزیرے عرب میں شیطان مایوس ہو گیا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، لیکن 12ویں صدی ہجری میں یا 18ویں صدی عیسوی میں پھر سے جزیرے عرب کی حالت خراب ہو چکی تھی۔ دھیرے دھیرے شرک امت محمدیہ کے اندر در آیا اور نتیجہ یہ ہوا کہ جہالت کی جو بھی رسمیں ہو سکتی ہیں وہ سب کے سب اسلام کے اس قلعے میں داخل ہو چکی تھی۔ بیواؤں سے شادی نہ کرنا، ان کو منحوس سمجھنا، قبر پرستی، غیر اللہ سے اللہ جیسی امیدیں لگانا، غیروں کے مقامات کی اللہ کے شعائر، اللہ کے گھر جیسی تعظیم کرنا، اپنی عبادت کے کچھ حصے چاہے وہ نمازیں ہوں، چاہے استغاثہ اور فریاد ہو، حاجت روائی مشکل کشائی ہو، آرزو اور امید ہو، چاہے وہ ان کی اور ان کے دروں کی تعظیم ہو، ساری چیزیں مسلمانوں کے اندر در آئی تھی۔ نتیجہ یہ ہوا تھا کہ لوگ شرک سے ایک دم قریب ہو چکے تھے، اللہ کی وحدانیت سے دور چلے گئے تھے۔ وہ علاقہ جہاں پر اللہ کا گھر ہے، اللہ کے شعائر ہیں، خالص اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، اس سے لوگوں کو وہ امیدیں نہیں رہ گئی تھیں جو امیدیں ان کو اپنے بزرگوں کی قبروں سے اور ان کے آستانوں سے تھی۔ اس دور میں اللہ رب العزت نے اس مجدد اسلام کو، اس مجتہد کو، اس امام کو، اس توحید کے امام کو اللہ رب العزت نے وائنا کے اندر پیدا کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے لوگوں کی مخالفت کے باوجود، ان کے اپنے باپ کی مخالفت کے باوجود، انہوں نے توحید کی طرف دعوت دینا جو انبیاء کا مشن رہا ہے، جو سارے انبیاء کا دین رہا ہے، اس کی طرف دعوت دینے کے لیے انہوں نے قدم بڑھایا، لوگوں سے بیعتیں لی کہ ہم اس کام کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، ہم لوگوں کو توحید کی دعوت بھی دیں گے، لوگوں کو سنت کی بھی دعوت دیں گے، لوگوں کو صحیح تعلیم کی طرف بلائیں گے، لوگوں کو شرک سے، بدعات سے، خرافات سے روکیں گے، لوگوں کو توحید کی، اتباع سنت کی اور صحیح اسلام کے راستوں کی طرف ہم بلا کر کے ان کی اصلاح کریں گے۔ الحمدللہ یہ اکیلے ہی کھڑے ہوئے، لیکن اللہ نے پوری جماعت ان کے ساتھ کر دی۔ یہ مشن جب اٹھا تو یہ مشن اس وقت ختم ہوا جب جزیرے عرب سے شرک نے دم توڑ دیا، بدعتوں کا قلاقمہ ہو گیا، شرک اس کی جڑیں وہاں سے اکھڑ گئی، اور الحمدللہ آج بھی جزیرۃ العرب کے اندر یہ ماحول ہے کہ ایک بھی قبر ایسی نہیں ہے جس کی پرستش کی جاتی ہو۔ یہ انہی کی محنت کا نتیجہ تھا۔ میرے بھائیوں، یہ تھوڑی سی معلومات تھی جو میں نے آپ کے سامنے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی دی ہے، جن کی کتاب ہم لوگ پڑھیں گے، اور انہی سے چلتا ہوا مشن ہندوستان کے اندر شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ کا تھا، جنہوں نے ہندوستان کے اندر، وہ ہندوستان جو اس وقت پاکستان، افغانستان، ہندوستان، بنگلہ دیش سمیت ارض ہند کہلاتا تھا،
اس میں جب شاہ اسماعیل سعید رحمہ اللہ نے تحریکیں شروع کی تو آپ کو جان کر کے تعجب ہوگا، آج کے اس زمانے میں اللہ رب العزت نے ہم کو دین سے آشنائی دی، کتاب و سنت کو سنتے سناتے ہیں، کم از کم اتنا جانتے ہیں کہ ایک مسلم میں غیر مسلم میں فرق کیا ہوتا ہے، ایک متبع سنت میں ایک بدعتی میں فرق کیا ہوتا ہے، کم از کم اس کا احساس تو ہے۔ شاہ اسماعیل سعید رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں میرے بھائیوں پوزیشن یہ تھی کہ مسلم اللہ کو نہیں جانتا تھا، اپنے نبی جس کا کلمہ پڑھتا تھا اس کے بارے میں اس کو ذرہ برابر معرفت نہیں تھی، شکل و صورت کیسی تھی، آپ کو تعجب ہوگا کہ مسلمان ختنہ نہیں کراتے تھے، اکثریت اسی جاہل ہو گئی تھی، ختنہ بھی نہیں کراتے تھے۔ آج ہمارے یہاں جاہلیت کا اتنا ماحول ہے کہ لوگ کم از کم عقیقہ نہیں کراتے، ختنہ بھی نہیں کراتے تھے، جس کو ہم مسلمانی بولتے ہیں، کہتے تھے نہیں نہیں یہ تو اچھا کام نہیں، لوگوں سے ایسے جو ہے مروب ہو چکے تھے، لوگ مزاروں کے نام کی، آستانوں کے نام کی چوٹیاں چھوڑ دیتے، چرکی دیکھتے ہیں ہم لوگ جو رکھتے تھے غیر مسلم، پورا سر چھلا دیا، بیچ میں چوٹی چھوڑ دیا، یا پورا سر چھوڑ دیا ہے، بڑے بڑے بال، چھوٹے چھوٹے بچوں کے بڑے بڑے بال ہیں، وہ فلاں آستانے پر فلاں درگاہ پر جا کر کے ہی چھیلا جائے گا، منت مانی جاتی تھی، بیواؤں کو منحوس سمجھا جاتا تھا، ان کی شادیاں کرانا گناہ کا کام سمجھا جاتا تھا، اور کتنے رسومات تھے میرے بھائیوں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ جتنے کنکر اتنے شنکر، جتنے مزار اتنے خدا والا ماحول تھا۔ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان کے اندر اپنی ایک کتاب کے ذریعے تحریک چھیڑی، اس کتاب کا ہم لوگ نام جانتے ہوں گے، تقویت الایمان۔ تقویت الایمان، اس کتاب نے بھی وہی کام کیا جو اس کتاب نے، جو کتاب التوحید نے کام کیا۔ یہ لوگ ہیں کون میرے بھائیوں؟ جو کھڑے ہوتے ہیں تو زمانہ بدل جاتا ہے، یہ حقیقی انبیاء کے وارث ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا ایمان و عقیدہ ہے کہ آپ خاتم النبیین بنا کر کے بھیجے گئے ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا، جو بھی نبوت اور رسالت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہے، مدعی نبوت ہے، کذاب ہے وہ شخص۔ اور ایسے کتنے کذابین کا خاتمہ اس امت کے سرخیل افراد نے کیا ہے۔ اسی لیے کبھی بھی اس دعوے میں مت پھنسیے کہ وہ تو نبی نہیں آئے گا تو رسول تو آ سکتا ہے، یا یہ کہ فلاں نبی تو نہیں ہے لیکن جو ہے نبی کا جو ہے حقیقی وارث تو ہے، اور وارث کا مطلب یہ کہ نبی کے قائم مقام ہے، اس کے پاس وہی آتی ہے۔ بہت سے لوگ ایسی گولیاں دینے والے آپ کو ملیں گے، ایمان پر ڈھاکہ ڈالنے والے لوگ ملیں گے، لیکن وہ قطعاً نبوت کا مقام ان کو حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی موجود مرد کے باپ نہیں ہیں، لیکن آپ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خصوصیات ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مجھے کچھ خصوصیات عطا کی گئی، اور انہی خصوصیات میں سے ایک خاصیت میری یہ ہے، وختم بی النبوہ، نبوت کا مجھ پر خاتمہ کر دیا گیا۔ سارے انبیاء جو اس دنیا میں آئے میرے بھائیوں، ان کا دین ایک ہے، شریعتیں مختلف ہیں۔ ہمارے ہاں یہ جملہ بولا جاتا ہے کہ موسیٰ کا دین الگ ہے، عیسیٰ کا دین الگ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین الگ ہے۔ ایسا نہیں ہے، تمام انبیاء کا دین ایک ہے، اور دین کسے کہا جاتا ہے؟ اللہ کی اطاعت۔ الا للہ الدین الخالص، خالص اطاعت کس کے لیے ہے؟ صرف اللہ کے لیے۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔
جتنے بھی رسول آئے سب کی طرف ایک ہی دعوت، سب کے گردن میں ایک ہی ذمہ داری، انہ لا الہ الا انا فاعبدون، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے تو عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے۔ اللہ نے دین کو ایک ہی کہا، شرع لکم من الدین ما وصى به نوح و ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ۔ اللہ نے انبیاء کا تذکرہ کیا، سارے انبیاء کا دین ایک ہے، وہ کیا ہے؟ خالص اللہ کی عبادت۔ شریعتیں مختلف رہی ہیں، شریعتیں احکامات مختلف رہیں گے بھی، کیونکہ رب کی شریعت بالکل انسانی تقاضے کے مطابق ہوتی ہے، انسانی فطرت کے مطابق ہوتی ہے، عقل اور دانش کے قریب ہوتی ہے۔ اسی لیے ایک وقت تھا کہ آدم اور حوا سے جوڑے بچے پیدا ہوا کرتے تھے، رب کریم نے اتنا کرم فرمایا کہ جو جوڑے سے پیدا ہو رہے وہ بھائی بہن سگے، ان کی شادی ایک دوسرے سے حرام ہوتی تھی، لیکن جو بعد میں اسی کوکھ سے پیدا ہو رہے ہیں، حوا کی کوکھ سے، ان کے نر کو پہلے مادہ سے اور پہلے کے نر کو بعد کے مادہ سے کیا نکاح کرنے کی اجازت تھی۔ وقت کا تقاضا تھا، اور افراد نہیں تھے اور ماں باپ نہیں تھے، شریعتیں مختلف ہوا کرتی ہیں۔ اللہ جس طرح چاہتا ہے اپنی شریعت کو لوگوں پر کیا کرتا ہے؟ منطبق کرتا ہے۔ شریعتیں مختلف ہے لیکن دین کیا ہے؟ ایک۔ دین سب کا ایک۔ کون سا دین تھا؟ وہی جس کا سوال کس نے کیا تھا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے۔ وَإِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتِ اِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي۔ جب یعقوب علیہ السلام پر موت کا وقت آیا، کہنے لگے، اپنے بچوں کو جمع کیا۔ آج ہمارے یہاں کیوں جمع کرتے ہیں؟ پراپرٹی کی تقسیم کی وصیت کے لیے، اس بات کی وصیت کے لیے کہ میرا قرضہ فلاں کے پاس رہ گیا، تم لوگ وصول کر لینا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا ایمان دنیا پر ہے، آخرت پر نہیں۔ دنیا کے بارے میں ہم کو یقین ہے، آخرت کے بارے میں یقین نہیں ہے۔ ایک نبی کا یقین دیکھیے، وہ چیک کر رہا اپنے بچوں کو، میرے جانے کے بعد میرے یہ ابنا، میرے یہ بیٹے، میری یہ بیٹیاں، میرے پوتے، میری یہ پوتیاں، میری یہ نسل، یہ کس ڈگر پر چل رہی ہے، ذرا چیک کر لیا جائے، تاکہ مجھے سکون رہے کہ میں آخرت کی تیاری کر رہا ہوں، آخرت کے لیے جا رہا ہوں، تو میں نے ایک نسل چھوڑی ہے جو رب کی عبادت پر، دین پر قائم رہے گی۔ ما تعبدون من بعدی، کیا کہا؟ میرے مرنے کے بعد کس کی عبادت کروں گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسحاق الہ واحد ونحن لہ مسلمون۔ کام تیری عبادت کریں گے، تیرے آباء و اجداد کا جو معبود تھا اسی کی عبادت کریں گے، الہ واحدن، ایک ہی معبود برحق کی، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے تابع رہیں گے۔ یہی مشن ہمارا بھی ہونا چاہیے میرے بھائی۔ اللہ کا دین بدلا نہیں ہے، آدم سے لے کر کے اس دنیا کے آخری بشر تک دین رب کا اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، پسندیدہ دین، مرضی دین اللہ کے نزدیک کون سا ہے؟ اسلام ہے۔ کون سا اسلام؟ وہ اسلام جس کو آدمی قبول کر لینے کے بعد، جس کا اعتراف کر لینے کے بعد اللہ وحدہ لا شریک کی خالص عبادت میں لگا رہتا ہے، اسی کے لیے جیتا ہے، اسی کے لیے مرتا ہے،
اسی کے لیے لوگوں سے مخاصمت اور جھگڑا کرتا ہے, اسی کے لیے دوستی کرتا ہے, اسی کے لیے دشمنی کرتا ہے. وہ دین جس کے لیے رب کریم نے پوری کائنات وجود میں بخشی ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, ہم نے جناتوں کو, انسانوں کو اپنی خالص عبادت کے لیے پیدا کیا ہے, اپنی توحید کے لیے پیدا کیا ہے. مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِزْقٍ, میں ان سے کوئی روزی نہیں مانگتا ہوں. وَمَا أُرِيدُ مِنْهُمْ أَن يُطْعِمُونَ, اور میں نہیں چاہتا ہوں مجھے کھلائیں پلائیں. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین, اللہ کی ذات ہی رزاق ہے, اللہ کی ذات انتہائی مضبوط پاور والی, مضبوط قوت والی. وہ رب کریم جب ابراہیم سے کہا اسلم, کہ ابراہیم میرے تابع ہو جاؤ, قال اسلمت للہ رب العالمین, کہا میں رب العالمین کے تابع ہوں. جس ابراہیم نے یہ کہا ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین, ان صلاتی میری نماز, ونسکی میری قربانیاں, میری زندگی, میری موت, سب رب العالمین کے لیے, لا شریک لہ, عبادت میں کوئی اس کا شریک و ساجی نہیں. وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ, اسی کا مجھے حکم دیا گیا اور میں پہلے مسلمانوں میں سے. میرے بھائیوں, یہ توحید ہے. امام شیخ الاسلام محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ کی یہ مایا ناز کتاب ہے, کتاب التوحید. اور ہم میں سے بے شمار لوگ, اکثر لوگ, حتیٰ کہ علماء سے بھی آپ سوال کریں گے کہ اس کتاب کا نام کیا ہے, بولیں گے کتاب التوحید. کیا نام بتائیں گے؟ کتاب التوحید, توحید کی کتاب. لیکن مکمل نام اس کا کیا ہے یہاں پر بھی لکھا ہوا نہیں ہے, کیونکہ معروف اسی نام سے. اس کتاب کا مکمل نام کسی کو یاد ہے کیا؟ ایک بھائی ہاتھ اٹھا رہے ہیں, کیا نام ہے؟ ماشاء اللہ تبارک اللہ. کتاب التوحید الذی هو حق اللہ علی العبید. اس کتاب کا مکمل نام عربی میں اس طرح, حالانکہ تقریباً پونی صدی سے 75 ایئر پہلے سے اس کتاب کا بے شمار مرتبہ بے شمار علماء نے ترجمہ کیا ہے. کروڑوں لوگوں کی ہدایت کا سبب بنی ہے یہ مختصر سی کتاب, چھوٹی سی کتاب. یہ ترجمہ کر دی گئی. اگر اس کی عربی عبارت لکھی جاتی تو یہ میرے خیال سے 1/3 میں آتی. چھوٹی سی کتاب ہے, ترجمہ کی گئی اردو زبان میں, کچھ شرح ہے, کچھ تخریج ہے نا, اسی لیے ہم کو کتاب تھوڑی موٹی لگ رہی ہے. نام ہے کتاب التوحید. کتاب التوحید کی کتاب. کس کی کتاب ہے؟ شرک کی نہیں. کس کی کتاب ہے؟ توحید کی. توحید ہے کیا میرے بھائیوں؟ کتاب کے نام میں شامل ہے الذی هو حق اللہ علی العبید. توحید کیا ہے؟ یہ اللہ کا حق ہے بندوں پر. توحید اللہ کا حق ہے جو اللہ نے اپنے بندوں پر ڈال دی ذمہ داری. تمہیں اسی لیے پیدا ہی کیا گیا ہے تاکہ تم میری خالص عبادت کرو. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور روایت ہے, کہتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گدھے پر سوار تھا. اس سے معلوم ہوتا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے متواضع تھے, کتنے خاکسار تھے کہ آپ سواری کے لیے گدھے کا بھی استعمال کر لیا کرتے تھے. وہ بھی اکیلے نہیں, ڈبل لوگ ساتھ میں سوار تھے. پوچھنے لگے آپ معاذ نے کہا لبیک یا رسول اللہ وصدیق, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں اور آپ کے ساتھ حاضری میرے لیے خوش نصیبی. پھر آپ خاموش رہے, آپ نے کچھ نہیں کہا. پھر آپ نے کہا یا معاذ, اے معاذ
خطاب کیا. حضرت معاذ نے پھر وہی جواب دیا لبیک یا رسول اللہ وصدیق. پھر آپ خاموش رہے. حضرت معاذ کو اندازہ تھا کوئی قیمتی بات ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں, ابھی صرف ٹچ کر رہے ہیں بار بار, تاکہ میرا ذہن بالکل آپ کی طرف کیا ہو جائے, متوجہ ہو جائے. یہ ایک بہترین باکمال استاد کا طریقہ ہوتا ہے کہ بچوں کے پورا ذہن کھینچنے کے لیے, اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ اٹریکٹیو پاور ان کو دیتے رہتا ہے. تیسری مرتبہ کہا یا معاذ, قال لبیک یا رسول اللہ وصدیق. کہا اتدری ما حق اللہ علی العباد, اتدری ما حق اللہ علی العباد. معاذ تمہیں پتا ہے اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے؟ یہ عبارت دھیان کیا. اتدری ما حق اللہ علی العباد, کیا تم جانتے ہو اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے؟ کتاب کا نام کیا ہے؟ التوحید الذی ہوا حق اللہ علی العبید. توحید کیا ہے؟ جو بندوں کا, اللہ کا حق بندوں پر ہے, یہ توحید ہے. حضرت معاذ سے سوال اللہ کے رسول نے یہی کیا اور اسی حدیث سے یہ نام رکھا ہے. جانتے ہو, تمہیں پتا ہے اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے؟ قلت اللہ ورسولہ اعلم. اور صحابہ کرام کا یہ طریقہ تھا, جب کوئی جواب بالیقین نہیں معلوم رہتا تو کیا کہتے؟ اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. قال حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے ان یعبدوہ, کہ وہ اللہ کی خالص عبادت کریں, ولا یشرکوا بہ شیئا, اور اللہ کے ساتھ کچھ بھی شریک نہ کریں. ذرہ برابر بھی شرکت اگر ہوتی ہے میرے بھائیوں, جس کو ہم شرک اصغر بولتے ہیں, ذرہ برابر شرک جو ہوتا, کیا ہوتا وہ شرک اصغر, چھوٹا شرک, چھوٹی پارٹنرشپ. رب کریم کی ذات اتنی غنی ہے, اتنی سمد ہے کہ اس کو بھی رب قبول نہیں کرتا ہے. حدیث قدسی ہے اذا اشرک احد معی غیری, کہ جب کوئی بندہ میرے ساتھ کسی غیر کو شریک کر لیتا ہے, ترکتہ و شرکا, وہ شخص میرے نزدیک متروک ہو جاتا ہے, میں اسے بے پرواہ ہو جاتا ہوں, چھوڑ دیتا ہوں اس کو. میں جس حالت پہ جی رہا جیتوں, اور اس کے شرک کو بھی چھوڑ دیتا ہوں. کیوں؟ انا اغنى الشرکاء عن الشرک, کیونکہ میں کسی قسم کی پارٹنرشپ کو برداشت نہیں کرتا ہوں. میں سمد ہوں, میں غنی ہوں, بے نیاز ہوں, مجھے کسی قسم کی پارٹنرشپ نہیں چلتی. میں اپنے بندوں کا ذرہ برابر بھی محتاج نہیں کہ اتنی پارٹنرشپ بھی آ جائے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنی امت پر شرک اصغر کا خوف کھاتا ہوں. شرک اصغر کیا ہے؟ کہ آدمی نماز پڑھے اور مقصد کسی کو دکھانا ہو. پڑھ رہا ہے نماز, کون سی نماز؟ جس کے بارے میں رب کریم نے کیا کہا؟ قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین. وہ نماز کس کو دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہے؟ بندوں کے دکھانے کے لیے. رب کریم ایسی عبادت کو قبول نہیں کرتا ہے. اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ حضرت معاذ کے حدیث سے کیا سمجھا ہم نے؟ ان یعبدوا ولا یشرکوا بہ شیئا, خالص اللہ کی عبادت ہو, اس کے ساتھ کوئی شرک نہ ہو. میرے بھائیوں, یہ توحید میں نے بیان کیا شروع میں اشارتاً. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے, ہم لوگ خدا تو نہیں بولتے, ہم اللہ بولنا چاہیے, لیکن شعر میں شاعر نے کہا ہے, زبان پہ آ جاتا ہے. توحید تو یہ ہے کہ اللہ حشر میں کہہ دے بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے. جب بندے کے دل میں توحید آتی میرے بھائیوں, اللہ رب العزت کی ذات کو وہ اپنے دل میں جگہ دے دیتا ہے, اپنے ذہن میں رب کریم کی عظمت کو بٹھا لیتا ہے, اس کی قدرت کو سمو لیتا ہے, تو ساری طاقت اس کے سامنے ہچ نظر آتی ہے. کیونکہ
اس کے پاس سپر پاور ہوتی ہے. اللہ کی ذات مالک الملک خالق کل شیء رب العالمین احکم الحاکمین پر اس کا جب یقین ہوتا ہے تو ساری مخلوقات کو اس کے قدرت کے سامنے بے بس سمجھتا ہے. تب در در بھٹکنا اس کی پیشانی پر نہیں لکھا جاتا ہے. اس کی تقدیر میں اس کے آستانے ہیچ نظر آتے ہیں. اشخاص سے تعلقات صرف رب کی محبت کی بنیاد پر رکھتا ہے بس, اور اسی سے نفرت کی بنیاد پر ان سے نفرت کرتا ہے. میرے بھائیوں, ابراہیم علیہ السلام اولو العزم رسولوں میں سے اور ان رسولوں میں سے ہیں جن کے بارے میں یا جن کی ذات کو, جن کی شخصیت کو امام الانبیاء سید المرسلین افضل البشر کے لیے بھی وہ اسوہ اور آئیڈیل قرار دیے گئے. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. اے نبی, ہم نے آپ کی طرف بھی وہی کی کہ آپ بھی ملت ابراہیمی کی پیروی کیجیے. حکم کس کو دیا جا رہا ہے؟ امام الانبیاء کو. ابراہیم کو علیہ السلام کو اس لیے کیا کہا جاتا ہے؟ امام الموحدین. اللہ نے اتنا آزمایا, اتنا آزمایا, اتنا امتحان لیا کہ اللہ نے کیا کیا؟ ان کو امام بنا دیا. آزمائش آزمائش آزمائش, ہر آزمائش میں ان کا اعتماد کس پر تھا؟ رب کریم پر. ذرہ برابر کسی بھی امتحان میں بڑی سے بڑی آزمائش بھی ان کے قدم کو متزلزل نہیں کر سکی ہمیشہ. اسی لیے رب کریم جب ابراہیم کا تذکرہ قرآن میں کرتا ہے تو دو صفات کے ساتھ, حنیف کے ساتھ, وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ, کہ وہ سارے لوگوں سے کٹ کر کے صرف اپنے رب کے ہو کر کے رہے. اس کو حنیف کہا جاتا ہے. یکسو تھے اپنے رب کی طرف, نہ اپنے باپ دادا کی پرواہ کی, نہ خاندان اور قبیلے کی پرواہ کی, نہ اپنے گھر کی, اپنے معاشرے کی, اور اپنے جو ہے آبائی کیا بولتے ہیں وطن معلوف کی پرواہ کی, نہ بیوی بچوں کی پرواہ کی. ہجرتوں پر ہجرتیں ہوتی رہی, حتیٰ کہ اپنے بڑھاپے کے اندر بڑھاپے کی لاٹھی کو اللہ کے حکم پر ذبح کرنے کے لیے بھی تیار ہو گئے. اللہ نے دو صفات سے ان کو یاد کیا, حنیف وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ, کہ مشرکوں میں سے نہیں تھے. میرے بھائیوں, کچھ تو بات رہی ہوگی ابراہیم علیہ السلام کے اندر. وہ بات کیا تھی؟ توحید کوٹ کوٹ کر کے ان کے رگو ریشے میں بھری ہوئی تھی. توحید کا درس ہمیں لینا ہے آج, تو کس سے لینا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام سے. کیونکہ ہمارے نبی کو بھی کہا گیا وَأَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. دونوں صفات یہاں پر آئی. ابراہیم کو حنیف کہا گیا اور یہ کہا گیا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ, مشرکوں میں سے نہیں تھے. میرے بھائیو, توحید ہے کیا؟ توحید اللہ کا حق ہے جو بندوں پر عائد ہوتا ہے. اسی توحید کے لیے اللہ نے انس و جن کی تخلیق فرمائی ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. لیعبدون کا جو معنی بیان کیا ہے إِلَّا لِيُوَحِّدُونَ, تاکہ لوگ خالص اللہ کی عبادت کریں, اللہ کی توحید کا اقرار کریں. اللہ اکیلا ہے اپنی ذات میں بھی, اپنی خالقیت میں بھی, اپنی مالکیت میں بھی, اپنی ربوبیت میں بھی. اللہ کے اسماء و صفات جیسے کسی کا اسماء و صفات نہیں ہے, جس کو ہم تو پہلے کو ہم کیا بولتے ہیں؟
توحید ربوبیت، اس کو بولتے ہیں توحید اسماء و صفات اللہ کے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، جب پکارنا ہے انہی ناموں سے پکارو، انہی کا وسیلہ لگاؤ، انہی ناموں کے ذریعے اپنے رب کو یاد کرو۔ اگر آپ نے گناہ کیا ہے تو کہو اے غفار تو انتہائی بخشنے والا ہے، اے رحیم تو انتہائی رحم کرنے والا ہے، اے کریم تو اتنا زیادہ بندوں کو معاف کرتا ہے، کرم کرتا ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں، اے ستیر تو لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے، میرے گناہوں کو بخش دے۔ میرے بھائیوں، شرعی وسیلہ، کچھ مانگنا ہے، کچھ حاصل کرنا ہے، آپ حوالہ دیجئے، پروردگار تو رب کائنات ہے، تو ودود ہے، تو لطیف ہے اپنے بندوں کے ساتھ، ہم پر مہربانی کر، ہم کو فلاں فلاں چیزیں عطا کر دے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، اپنے رب کو ان ناموں سے پکارو، اس کی ذات کا احساس کرو، تبھی جا کر کے توحید کا معنی اور مفہوم سمجھ میں آئے گا۔ وما قدر اللہ حق قدری، توحید نہ سمجھنے کی وجہ سے لوگ اللہ، اصل وجہ یہ کہ لوگ اپنے اللہ کی ذات کو سمجھ نہیں پاتے ہیں، اپنے رب کی ذات کو سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کتنا قادر ہے، کتنا زبردست مالک ہے، احکم الحاکمین ہے، رب العالمین ہے۔ میرے بھائیوں، وہ انتہائی قدرت والا ہے، وہ عزیز ہے، وہ متکبر ہے، وہ ذوالجلال والاکرام ہے، وہ صمد اور غنی اور بے نیاز ہے، اس کے جیسے کوئی شے نہیں، اس کا کوئی ہمسر و برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ وما قدر اللہ حق قدری، بندہ جب شرک کی طرف جاتا ہے میرے بھائیوں، وہ اپنے رب کی ذات کو کمزور سمجھتا ہے، رب کی معرفت اس کو حاصل نہیں ہوتی ہے، اللہ رب العزت کی قدرت کا اس کو علم نہیں ہوتا ہے، اس کو بے بس سمجھتا ہے، اور بیوقوفوں جیسی بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ کی کے پلڑے میں وحدت کے سوا کیا ہے، نعوذ باللہ، لینا ہمیں جو کچھ ہے لے لیں گے فلاں سے۔ یہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ وما قدر اللہ حق قدری، اللہ رب العزت کی ذات کو سمجھیے، تب جا کے اس کی قدرت کا مطالعہ کیجیے، اس کے اسماء و صفات کا مطالعہ کیجیے، تب پتہ لگے گا کہ جو پلڑا ہم تھام کر کے رکھے ہوئے ہیں، جس مضبوط حلقے کو ہم نے پکڑ کر کے رکھا ہے، وہ پلڑا ہے کیا؟ توحید کا پلڑا، رب کائنات کے در کا پلڑا جو ہم نے پکڑ رکھا ہے، وہ سب سے مضبوط ہے، وہ سہارا سب سے مضبوط ہے، جس سہارے کے بعد دنیا کے سارے سہارے ہیچ نظر آتے ہیں، کسی کام کے نہیں، کیونکہ مخلوقات کے سہارے۔ یہی پلڑا، یہی حلقہ، یہی عروۃ الوثقی جب ابراہیم نے تھاما، باپ کی پرواہ نہیں کی، بتوں کو توڑا، قوم کے لوگوں کی پرواہ نہیں کی، آگ میں ڈالے گئے میرے بھائیوں، آگ سے ڈر نہیں لگا۔ جبریل امین ایک روایت کے مطابق مدد کے لیے آئے بطور امتحان۔ ابراہیم کسی مدد کی ضرورت ہے کیا؟ کہا مجھے کسی بندے سے کوئی مدد نہیں چاہیے۔ کیا کہا؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور بہترین کارساز ہے۔ آگ اللہ کی مخلوق تھی میرے بھائیوں، ایک چھوٹی سی مخلوق اللہ تعالیٰ کی، اس آگ کی کیا جرأت جب رب کریم خالق نار اس آگ کو جلانے کا حکم نہ دے، اس کی کیا جرأت ہے کسی کو جلا دے؟ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نمرود سے مقابلے کے لیے کود پڑے، دلیلوں سے اس کو زہر کر دیا، ہجرتیں کی، ان کی بیوی سارا گرفتار کر لی گئی، ظالم بادشاہ کے ہاتھ لگ گئی، لیکن وہاں بھی اللہ کی مدد کام آئی۔ امتحان میں شیر خوار بچے کو اور اس کی ماں کو وادی غیر ذی زرع مکے میں چھوڑنے کا حکم ہوا، چھوڑ کر کے آ گئے، یہ امتحان تھا، چھوڑ کے چلے آئے۔
لیکن جب بچہ قرآن نے کہا فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. ابراہیم علیہ السلام نے شکوہ نہیں کیا، پروردگار بڑھاپے میں ایک بیٹا بھی دیا تو اس کو ذبح کرنے کا حکم دے رہا ہے، میرے بڑھاپے کی لاٹھی چھین رہا ہے. نہیں کہا پروردگار کوئی بات نہیں، لے گئے، لٹا دیا پیشانی کے بل، ذبح کرنے کے لیے چھری بھی تیز کر رکھی تھی. لیکن رب کریم کو قطعاً مقصود نہیں تھا کہ ابراہیم کی اسماعیل کی جان لی جائے. ابراہیم کا امتحان لینا مقصود تھا. نتیجہ یہ ہوا کہ چھری جو ہے نہیں چل سکی. کہا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو نے خواب کو سچ کر دکھایا. مقصد کیا تھا؟ امتحان تھا. میرے بھائیوں، بندے کا جب رب پر ایمان ہوتا ہے، جب اس کا رشتہ رب سے جڑتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا ایمان رکھتا ہے. مصیبت آتی ہے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان حال ہیں جب غار ثور میں چھپے ہوئے ہیں. دونوں کے سر پر 100 سرخ اونٹوں کا انعام لگ چکا ہے. دشمن تلاش میں نکلے، زندہ یا مردہ گرفتار کر کے مکہ لانا، انعام لینا ہے. دہانے پر، ثور کے دہانے پر بھی دشمن کے اقدام دیکھے جا رہے ہیں، قدم موجود ہیں. ابو بکر کو اپنی فکر نہیں ہے، فکر نبی کی ستائی جا رہی ہے کہ ہم نبی کی حفاظت میں شاید ناکام ہو جائیں. کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے. کہا کیا بات ہے؟ کہا دشمن کے قدم اوپر ہے، اگر جھانک لیے تو بڑا مسئلہ ہوگا، ہم لوگ گرفتار کر لیے جائیں گے. قرآن نے اعتماد نبی کا کیا نقشہ کھینچا ہے میرے بھائیوں؟ اللہ پر اعتماد، توحید اس کو کہتے ہیں. وَثَانِيَ اثْنَيْنِ اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ، دو کے دوسرے کو یاد کرو جب دونوں غار میں موجود تھے. اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ، جب یہ دوسرا اپنے ساتھی ابو بکر سے کہہ رہا تھا لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا. ابو بکر غم کیوں کرتے ہو؟ ہمارا سارا قدم رب کی رضا پر چل رہا ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، غم کس بات کا ہے؟ اللہ تو رب العالمین ہے، احکم الحاکمین ہے. اگر وہ ان کی آنکھوں کو اندھا کر دے گا، کیا مجال کہ وہ ہم کو دیکھ لے؟ اور وہی ہوا. لوگ وہاں تک ڈھونڈ کے نکل گئے اور کسی نے غار کے اندر اترنے کی ہمت نہیں کی. توحید یہ میرے بھائی کیا ہے؟ توحید الذی هو حق اللہ علی العبید، جو اللہ کا حق ہے بندوں پر عائد ہوتا ہے. بس 5 منٹ بات کر کے میں ختم کروں گا. توحید ہی کے لیے میرے بھائیو جنت و جہنم بنائی گئی. اگر آپ کا خاتمہ اپنے مقصد پر ہوا ہے، مقصد تخلیق کیا ہے؟ اللہ کی خالص عبادت. میں نے ذکر کیا سورہ ذاریات کی آیت. آپ کا خاتمہ اگر مقصد پر ہوا ہے تو آپ جنت کے مستحق ہیں. اگر شرک پر خاتمہ ہوا ہے، کوئی طاقت آپ کو جنت میں داخل نہیں کر سکتی. رب کا واضح فرمان ہے وَأَنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ. جس نے رب کریم کے ساتھ، رب ذوالجلال کے ساتھ، رب العالمین کے ساتھ جس نے شرک کیا، اللہ نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے. دعویٰ کرنے سے، اشعار پڑھ لینے سے، ہنگامے کرنے سے جنت نہیں ملے گی. جنت کے لیے اس مقصد کو پورا کرنا پڑے گا جس مقصد کے لیے اللہ نے جن و انس کو پیدا کیا ہے. توحید ہے. جس نے رب کریم کے ساتھ شرک کیا، اللہ کہتا ہے ہم نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا. وَأَنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ. اللہ نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے. وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور مشرکوں کا کوئی مددگار قیامت کے دن نہیں ہوگا. دعوے کام نہیں آئیں گے، دامن پکڑ کے مچل جائیں گے کام نہیں آئے گا.
رب کی جب تک اجازت نہیں ہوگی کسی کی شفاعت کرنے کی ہمت نہیں ہوگی میرے بھائی. رب کی جب تک اجازت نہیں ہوگی اس بندے سے راضی نہیں ہوگا, اس کے بارے میں شفاعت کا بھی حکم اللہ تعالیٰ نے ایک بندوں کو نہیں دے گا. شفاعت کے اصول ہے جو ایک بات میں انشاءاللہ آگے چل کر کے اس کتاب میں ہم لوگ پڑھیں گے. دوسری چیز یاد رکھیے, ایک موحد شخص جو اپنے رب کا حق ادا کرتا ہے اور رب کی توحید میں ڈنڈی نہیں مارتا ہے, گرچہ وہ جو گناہوں پر مرے, کبیرہ گناہوں پر اس کا خاتمہ ہو, لیکن اس کا ابدی ٹھکانہ انشاءاللہ جنت ہوگا. حدیث قدسی ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, اے بنی آدم تم میرے پاس زمین اور آسمان بھر گناہ لے کر کیا ہو, ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا, لیکن جب روز قیامت تم اس سے ملے تو تیرا معاملہ یہ رہے کہ گناہ تو ہزاروں تیرے پاس ہو, لیکن میری ذات کریمہ کے ساتھ تو نے کبھی شرک نہیں کیا ہو. لقیتک بقرابہا مغفرۃ, میں تجھے اتنا ہی آسمان و زمین تیرے گناہوں بھر میں تجھے مغفرت کے ساتھ ملوں گا اور تجھے معاف کر دوں گا. میرے بھائیو, توحید کی برکت سے اعمال قبول کیے جاتے ہیں. توحید اگر نہیں ہے ہمارے نیک اعمال, ہماری نمازیں ضائع ہو جائیں گی, روزے ضائع ہو جائیں گے, خیرات و حسنات ضائع ہو جائیں گے, حج اور عمرے باطل ہو جائیں گے, تلاوت قرآن کریم باطل ہو جائے گی. کیوں؟ کیونکہ جس کے لیے کر رہے تھے اس کا حقیق نے نہیں پہچانا ہے. اللہ نے مشرکین کے بارے میں کہا ہے, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ, جو بھی عمل انہوں نے ہمارے سامنے پیش کیا روز قیامت, جَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا, ہم اس کو بکھری ہوئی راکھ بنا دیں گے, بکھری ہوئی راکھ بنا دیں گے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے, انہوں نے اپنے چچیرے بھائی عبداللہ بن جدعان کے تعلق سے سوال کیا, صحیح مسلم کی کتاب الایمان کی روایت ہے. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابن جدعان کا کیا معاملہ ہوگا روز قیامت؟ نیک آدمی تھا بیچارہ, صدقہ کرتا تھا, مساکین کے کام آتا تھا, بیواؤں اور یتیموں کی رکھوالی کیا کرتا تھا, مہمانوں کی مہمان نوازی کرتا, صلہ رحمی کرتا تھا. کیا اس کا یہ عمل اس کے لیے نفع بخش ہوگا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہرگز نہیں, ہرگز نہیں. لأنه لم يقل يوما آمنت بالله واليوم الآخر, کبھی اس نے اللہ پر ایمان کا دعویٰ نہیں کیا, کبھی اس نے آخرت کے دن پر ایمان کا دعویٰ نہیں کیا, اس کا یہ عمل ذرہ برابر اس کو نفع نہیں پہنچائے گا. میرے بھائیو دھیان دیجیے, نیکیوں کا پہاڑ کھڑا کر لیجئے, لیکن اگر توحید سے محروم ہے, شرک کے دلدل میں پھنسے ہوئے, روز قیامت یہ نیکیوں کا پہاڑ اللہ کے نزدیک راکھ کا ڈھیر ہو جائیں گے, کچھ بھی کام نہیں آئیں گے. میرے بھائیو ضرورت ہے توحید جیسی اہم چیز کو سمجھنے کی, جو ہماری زندگی کا مقصد ہے, جو جہنم سے بچانے کا, جنت میں دخول کا موجب ہے, جس کی بنیاد پر اللہ تعالی ہمارے اعمال کو قبول کرتا ہے یا ضائع کر دیتا ہے. اور بھی بہت سی اس کی فضائل اور برکات ہے, انشاءاللہ آگے درس میں وہ بات آئے گی اور دروس میں انشاءاللہ باتیں آتی رہیں گی. اللہ رب العزت سے دعا گو کہ توحید کی اہمیت کو رب کریم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ جب تک زندہ رکھے توحید پر قائم و دائم رکھے, جب خاتمہ ہو توحید پر ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے اور شرک میں ملوث ہونے والے جملہ اعمال سے ہم کو محفوظ رکھے اور ہمارا خاتمہ توحید پر کرے, شرکیات سے بچا کر کے رکھے. یہ کتاب انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں گے. اگلا پہلا درس انشاءاللہ اگلے جو ہے درس میں اگلے ہفتے انشاءاللہ شروع کر دیا جائے گا. ڈائریکٹ کتاب شروع کی جائے گی اور کوشش ہوگی کہ ہر درس میں ایک سبق ہمارا ختم ہو جائے, کوشش کی جائے گی انشاءاللہ. اور اگر سبق طویل رہا تو ایک میں درس ہوگا اور ایک اگلے درس میں انشاءاللہ مسائل اس سے متعلق جو رہیں گے اس کو جو ہے بیان کیا جائیں گے. وباللہ توفیق وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.